بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم تو آتے ہیں اور بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، اصل آپ ہیں. ذرا غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس قرآن مجید کے حوالے سے اکٹھا فرمایا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ کسی کو اس کے علم پر مبارکباد دیتا ہے اس کا والد، کسی کو اس کا استاد، کسی کو اس کا کوئی باس، لیکن جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس راستے پر چل نکلتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنیئا بطالب العلم، مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو علم کا طالب ہے، علم کو سیکھتا ہے. اور علم سے مراد دین کا علم، اور دین کے علم میں پھر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، استاد بعد میں، طالب علم اسٹوڈنٹ پہلے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسٹوڈنٹ کا پہلے ذکر کیا ہے، استاد کا بعد میں ذکر کیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو طالب علم ہے، قرآن مجید کو سیکھتا ہے. تو اس لیے استاد بھی تبھی کوئی کام کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ طالب علم ہوں گے. اگر اسٹوڈنٹ ہی نہیں تو استاد کیا کرے گا؟ تو آپ اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھا کریں یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. یہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے. ورنہ کتنے لوگ جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو اور کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں جن کو ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں. یعنی وہ قرآن مجید کو پھر یاد بھی کرتے ہیں، اس کو سیکھتے بھی، اس کو سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل ہے. تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور استقامت کی دعا بھی کیا کریں. تو گزشتہ ہمارے 7 سبق ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 8واں سبق ہے. اور اس 8ویں سبق کے اندر بھی جو الفاظ ہیں، اگر ان کے شروع سے الف لام کو ختم کیا جائے تو ان کا معنی اور مفہوم سیم رہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اس لفظ کا ہے. اور جس کا کوئی خاص معنی ہے وہ کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. آپ اپنی سہولت کے لیے ہر لفظ کے سامنے اس کا معنی اور مفہوم جو سمجھ نہ آئے اس کو لکھ لیں تاکہ یاد رہے. اور اسی طرح آپ نے اب تک بہت ساری کتابیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پڑھی ہوں گی، لیکن اس کتاب کا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صرف کوشش جس طرح گزشتہ اسباق میں، گزشتہ کلاسز میں اس بات کا ذکر یاد دہانی کے طور پہ کرتا رہتا ہوں، تھوڑی سی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک مکمل سمجھنے کی خود صلاحیت رکھیں گے. تو الفاظ جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ وہ بھائی
ہمت کیا کریں، کوئی اس میں جھجک والی بات نہیں ہے. جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں الفاظ صحیح ادا نہیں کر سکتا، میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ خود پڑھے تاکہ جو غلطی ہو اس کی اصلاح ہو، اور وہ جب قرآن مجید میں اسی لفظ کو پڑھے گا تو اس کی اصلاح ہوگی، وہ اس کو صحیح ادا کر سکے گا. تو ساجد بھائی شروع کریں آج. الغضب غضب نہیں، الغضب، غضب، غاد، البشر جی البشر، البشر الغرور جی الغضب. غضب ہم اپنی زبان میں بھی غصہ، غضبناک لفظ استعمال کرتے ہیں. اور البشر انسان، بشر بھی ہے، لکھا ہوا ہے. الغرور دھوکہ، جی نہیں، گمان بھی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے. تو اصل دھوکہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ دھوکے کا زمانہ. کسی وقت بھی آپ سے دھوکہ کر سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. آپ نے پلاننگ کی ہے بہت لمبی، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام ختم. تو یہ زندگی انسان کے لیے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے جو انسان کے پاس وقت ہے، ماضی کو بھول جائیں، ماضی کو بھول جائیں، وہ ختم. جو گزر گیا وہ ختم ہو، اس پہ افسوس کرنے کا فائدہ ہی نہیں. اور جو آیا ہی نہیں اس میں ناز کرنے کا کیا مقصد؟ جو آپ کے پاس ہے اس پہ خوش ہوں، اس کو انجوائے کریں. جس حالت میں بھی ہیں، جس کیفیت میں ہیں، اس کو اپنے لیے نعمت سمجھیں، کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں پچھلی باتوں کو یاد کر کر کے، اور آنے والی جو پتہ نہیں وہ ہوں گی کہ نہیں ہوگی، ان کے لیے ہم اپنے سب کچھ مطلب ختم کر دیتے ہیں، اور بعد میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو انسان کے پاس ہے نا، وہ اصل چیز ہے. الغرور دھوکہ، یعنی دنیا کی زندگی ہے. جی آپ اس کو جتنا مرضی ڈیٹیل میں لے جائیں، آخر نقطہ وہی آئے گا. جتنا آپ غور کر لیں، بعد میں بیٹھ کے نا، بعد میں بیٹھ کے اس کے جتنے بھی مترادفات یا اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں نا، آپ ان پہ غور کر لیں، آخر آپ کو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی آگے چلیے، کون پڑھے گا؟ ہاں جی. الغضب جو ہے، یہ غضب بولتے نا، غضب ہو گیا یعنی کوئی غصہ، غصہ غصہ نہیں، نہیں یہ ہے غضب کمال کا ہوتا ہے نا، غضب نہ اچانک کچھ ہو گیا وہ. لیکن غضب کا جو معنی ہے وہ غصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تغضب، غصے نہ ہوا کر. فردد مرارا، اس نے بار بار یہی کہا. تو آپ نے اس کو ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصے نہ ہوا کر. تو غضب غصہ ہونا. تو غصہ جب انسان کے اندر آتا ہے نا، پھر کئی ایسے کام وہ کر جاتا ہے جو نہیں کرنے والے ہوتے. اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، اول الغضب جنون وآخرہ ندم. غصے کی ابتدا وہ پاگل پن ہے، جنون پاگل، وآخرہ ندم، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو شرمندگی. جی آگے الواحد، جی القرض، ہاں القرض، اوپر دیکھو غور سے. القرض، ہاں جی القرض، القرض، المثال، جی المثال واضح ہے. واحد، قرض، مثال، تینوں لفظ الف لام کے بغیر ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. آگے جمیل صاحب. البصیرہ، الصبر، ہاں الصبر، اوپر دیکھو، اوپر دیکھو. کل میں نے کہا تھا سننا ہے، سننا، بولنا نہیں. جی الصبر، الصبر،
الصبر 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 جی التفسیر ہاں التفسیر الف کو تا کے ساتھ ملائیں التفسیر ہاں التفسیر البصیرہ بصیرت دور اندیشی ہاں کہ انسان آنے والی معاملات جو چیز ہے اس کو بانپ لیں جی الصبر صبر کرنا ٹھیک ہے صبر برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر نافرمانی سے بچنے پر کسی دکھ اور مصیبت پر یعنی صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہاں جی اپنے آپ کو روک کر صبر کا یہ معنی ہوتا ہے جی التفسیر وضاحت کرنا تفسیر وضاحت کرنا فصل کا معنی ہوتا ہے روشنی فاسین نوا کا معنی ہوتا ہے روشنی واضح ہو جانا کسی چیز کا تو تفسیر کو تفسیر اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تفسیر کہ جو مفہوم واضح نہیں ہوتا اس کو کیا ہے واضح کیا جاتا ہے تو وضاحت کرنا جی آگے کون پڑھے گا آپ پڑھیں الفجر ہاں پڑھیں الفجر جیم پر کیا ہے جزم جزم تو فا کو جیم کے ساتھ ملائیں گے تو پھر لفظ صحیح نکلے گا الفجر جی الفجر الفجر جی المحراب جی الغاری الغار الغار جی الفجر فجر کا وقت صبح کا جو ٹائم ہے فجر اس کو کہتے ہیں محراب محراب کا جو عموماً اب ہماری زبان میں بھی جو لفظ ہے نا وہ محراب ہی استعمال ہوتا ہے ویسے محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جو انسان کی عبادت کے لیے خاص ہو الگ سے لیکن محراب ہی ہے اب آپ نے اس کو اسی سینس میں لینا ہے کہ جو مسجد کے آگے بنا ہوتا ہے نا یہ بھی محراب اسی معنی میں آتا ہے کہ وہاں امام خاص کر اس کے لیے خاص جگہ ہے تو اس کو بھی محراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے خاص جگہ ہے امام کے لیے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے عبادت کرتا ہے تو محراب کا معنی اس لحاظ سے بھی محراب ہی ہوگا اور محراب کو محراب ہی کہیں گے کیونکہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب تو وہ وہی تھا نا کہ ان کے لیے جو خاص جگہ تھی وہاں وہ کیا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری سنائی بھیجا فرشتوں تو محراب الغار غار ہاں جی وہ جو پہاڑ کے اندر بنائی ہوتی ہے خاص جی غار آگے کون پڑھے گا السلام جی ہاں پڑھے جہنم ہا اور ہا کا فرق تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا اس کو بھی سامنے رکھیں یہ الفاظ اسی لیے جو پیچھے دو سبق پڑھے ہیں نا ان کو بھی سامنے رکھیں تجوید کے حوالے سے بھی جہنم ہا کے ساتھ ہوگا تو معاملہ اور ہو جائے گا جہنم جی الافق جی القوہ جی جہنم ہے ہماری زبان میں بھی جہنم عربی میں بھی جہنم اور الافق کنارہ ویسے آسمان کا جو کنارہ ہے اس کو افق کہتے ہیں اور القوہ قوت طاقت جی وزیر صاحب سین تو آئی نہیں یہ سا ہے یہ سا ہے سین نہیں ہے یہ 3 نقطہ والی سا ہے اور سا کے زاد کے ادا کرنے کا میں نے اس دن طریقہ بتایا تھا جی جی الثواب ثواب نہیں کہنا الثواب جی الطریقہ تو ہے الطریقہ الط
الطریقہ الحرج الحرج جی الثواب ثواب ٹھیک ہے ہماری زبان میں بھی ثواب ہے اور الطریقہ ثواب جو انسان کو ملتا ہے اجر ثواب جو مترادف لفظ استعمال ہوتے ہیں نا تو ثواب جو نیک عمل کرنے پر انسان کو ملتا ہے الطریقہ طریقہ جو کام کرنے ہماری زبان میں اس طریقے سے یہ کام کر دو اس طریقے سے کام دو یہ ایک لفظ ہوتا ہے طریقت ہے وہ کیا ہوتا طریقت طریقت شریعت یار وہ شریعت کی طرف چلا جائے گا نہیں وہ اور چیز ہے یہ اور چیز اور طریقہ الحرج حرج ہماری زبان میں کوئی عرض نہیں حرج کا معنی ہوتا ہے تنگی کیا ہوتا ہے تنگی تو ہم بھی اپنی زبان میں جب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی حرج نہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ خیر ہے کوئی تنگی نہیں کوئی مشکل نہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ولیکن یرید لیطہرکم وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی کباہت نہیں مطلب وہ آگے اس کے مفہومی معنی کوئی بھی ہو حرج حرج یہ اپنی زبان میں بھی اور عربی میں بھی آگے القاذف جی المخلص پھر پڑھو پہلا لفظ القاذف ہم، المخلص مخلص مخلص ہم، الجہالہ ہاں الکاذب جھوٹا المخلص مخلص ہماری زبان میں بھی مخلص الجہالہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے نادانی جہالت ٹھیک ہے لا علمی نادانی جہالت جی آگے کون پڑھے گا آپ پڑھے عبداللہ البیان جی الفساق ہاں الفسق 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 جی النار ہاں جی البیان بیان وضاحت الفسق گناہ یا بدکاری النار آگ ہاں جی آگے جی التفسیر جو آپ نے بتایا تھا وضاحت ٹھیک ہے ابھی اس کا البیان کا بھی بیان اور وضاحت تو دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ایک جو اردو میں لفظ ہوتا ہے نا وہ یہ اس کے عربی میں کئی الفاظ ہوتے ہیں وہ مترادف جیسے اردو میں کئی آپس میں مترادف ہوتے ہیں اس طرح عربی میں بھی مترادف ہوتے ہیں جی آگے چلیے گرمی کو بھی بولیں جی گرمی نار آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی ایمن پڑھیں چلو ایمن پڑھیں کرسی ہاں الکرسی جی القول ہم۔ السلام السلام الکرسی کرسی ٹھیک ہے القول بات گفتگو قول السلام سلامتی جب لفظ مطلق کرسی بولا جائے تو پھر کوئی بھی کرسی ٹھیک ہے پھر وہی جو ہماری عام یہ ایک شکل ذہن میں آ جاتی ہے اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں یہ کرسی ہوگی لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو پھر یہ کرسی نہیں واسعہ کرسیہ السماوات والارض تو اب یہاں جب لفظ کرسی آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کیسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق اس کی کیفیت وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور نہ ہی ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے سمجھانا یہ کمال درجے کی بیوقوفی ہے کمال درجے کی جس کو بیوقوفی آپ کہہ لیں یہ بھی شاید چھوٹا لفظ کیوں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنی چیزیں ریلیٹڈ ہیں عرش کرسی اللہ تعالیٰ کا مطلب جو وجہ ید اور باقی جتنی بھی چیزیں اس کا
अर्श पर मुस्तवी होना, ये जितनी भी चीजें होगी जब उनकी बात आ जाए तो फिर ना तशबीह है ना तमसील है, ना ही उसकी कोई मुशाहबत तशबीह दी जा सकती है, ना ही उसके लिए कोई मिसाल पेश की जा। फला तदरिबू लिल्लाहि अमसाल, अल्लाह ताला की मिसाल न बयान करो। तो इसलिए कहना जी कुर्सी बड़ी है कि अर्श बड़ा है, अर्श छोटा है कि कुर्सी बड़ी है और फिर मतलब दुनिया की कोई दो चीजें पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखकर उसकी मुशाबत देना, ये बिल्कुल जहालत पर मबनी बात। तो अल्लाह ताला के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने ऐसा जुमला, ऐसा एक यानी इसके बारे में कौल फरमाया है कि अगर इंसान उसको अपनी जिंदगी में याद रखे तो कभी भी इस मामले में आके गुमराह नहीं होगा। और देखिए ये मुशब्बिहा, मुअतज़िला, जामिया, कदरिया, ये जितने भी फिरके बने इनकी असल क्या थी? इसी वजह से कि इन्होंने अल्लाह ताला की सिफात या अल्लाह ताला के साथ जितने भी ताल्लुक रखने वाली वो चीज़ें जो इंसान की समझ से बात थी उनको तशबीह देनी शुरू की, मिलाकर नतीजा इनकार और दीन इस्लाम से खारिज। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से जब ये पूछा गया था कि जब उन्होंने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तो इस्तिवा क्या है? इस्तिवा के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूलन वल ईमानु बिही वाजिब वस्सुआलु अन्हु बिदअह। कि इस्तिवा मालूम है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, बस मालूम, हमारा ईमान है। वल कैफु मजहूल, कैफियत मजहूल है, अल्लाह ताला ने जिक्र ही नहीं की तो हम कैसे उसको उसकी ज़ात कर सकते। वल ईमान बिही वाजिब, इस पर ईमान लाना वाजिब है। वस्सुआलु अन्हु बिदअह, और इसके मतलब इसकी कैफियत के मतलब सवाल करना पूछना ये बिदअत है। और जब बिदअत होगी तो गुमराही बदाखिल चलना। जी आगे चलिए, डॉक्टर साहब चला आप पढ़े। ये जो हरज लफ्ज़ है इसका असल मतलब क्या है शेख साहब? यहाँ पे तो हरज का मतलब हरज है, वैसे तो अल हरज कुरान में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ हरज लफ्ज़ है, अल हरज नहीं है। तो हरज का मतलब तंगी है, क्या है? हरज का माना मुश्किल में डालना, तंगी करना, ये वो हरज नहीं है, हम कहते हैं कोई हरज नहीं। वही है। वही है जो ज़ाहिर हो गई है। अच्छा, अच्छा ये मुझे बताइए कि जब तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई थी तो क्या हुआ था उस वक्त? तंगी भाई मुसलमानों को क्या मुश्किल पेश आ रही पानी थी? नहीं, पानी नहीं। तो पानी ना होना, जबकि तयम्मुम का तो अभी हुक्म नाज़िल ही नहीं ना हुआ था, तो मुसलमानों के लिए ये मुश्किल बन रही थी। उधर हाथ जो था नेकलेस वो नहीं मिल रहा, उधर नमाज का वक्त हो गया, उधर पानी नहीं है, अब क्या करें? पानी ढूंढे, नमाज का वक्त जाता है, उधर हाथ भी नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें एक साथ जब जमा हो गई तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह ये माजरा है, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त इस आयत को नाज़िल फरमाया, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम। अल्लाह तुम पे तंगी नहीं डालना चाहता, वो तो तुम्हें पाक करना चाहता है। तो अगर पानी नहीं है, अब ये तो नहीं कि आप पानी की तलाश में वक्त ज़ाया हो जाए और पानी की तलाश में अपने आप को हलकान कर लो, नहीं, तुम ऐसा करो, जमीन पे हाथ मारो, फूंक मार के चेहरे पे हाथ पे फेर के नमाज पढ़ो, बस ठीक है, आसान पाक हो गए तुम। जो काम पानी ने करना था वुजू के जरिए, वही काम तयम्मुम ने कर दिया। तो हरज का मतलब ही ये है कि इन तंगी से निकालना, या मतलब तंगी है तो अल्लाह ताला ने उस तंगी से क्या कर दिया। तो इसी वजह से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये कहा, उस वक्त साहब ने कहा अल्लाह आले अबू बकर पे रहम फरमाए, इनकी वजह से दीन में बड़ी आसानियां हुई। जी आगे चलिए। अल क़ियाम, जी अन-निस्फ़, अल कामिल। अल क़ियाम, क़ियाम खड़ा होना, अन-निस्फ़ अलिफ लाम के बगैर निस्फ़, अल कामिल अलिफ लाम के बगैर कामिल, निस्फ़ मुकम्मल। जी आगे। निस्फ़ ने आधा ना, आधा आप जंगी साहब आप पढ़ेंगे। अशम्स जी
المظلوم الوقت الشمس سورج، ٹھیک ہے، المظلوم مظلوم، الوقت وقت ہے. آخری لائن کون پڑھے گا؟ ہاں جی نبیل پڑھے، چلو نبیل پڑھے آخری لائن. التصدیق جی الشدید الہ الإله الإله التصديق التصديق تصدیق کرنا، کسی کو سچا ماننا. صدق يصدق تصدیق والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مردوں میں. تو وہی وہ صدق کا فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر تصدیق کرنا. الشدید ہم بھی بولتے ہیں نا بہت شدید، یعنی سخت. الالہ معبود 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 الالہ معبود، لا الہ، ٹھیک ہے، الہ لا الہ الا اللہ الالہ. اس میں جہنم، شمس اور نار اور اسی طرح پیچھے السماء اور اب یہ الفاظ گزرے ہیں. تو ویسے تو وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ ان کے آخر میں گول تا بھی نہیں، لیکن عربی میں ان کو مؤنث ہی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو یہ الفاظ ہیں زمین کے لیے ارض ہے ہماری زبان میں ان کو اردو، لیکن عربی اردو میں بعض الفاظ وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. بعض ہماری زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے جو عربی میں مؤنث ہیں ان کو عربی کے اعتبار سے مؤنث ہی، اپنے ترجمے میں بے شک کوئی انسان اردو میں کرے لیکن عربی میں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. کتاب جو لفظ ہے ہم اس کو کیا مؤنث، جبکہ عربی میں کتاب مذکر ہے. ہاذا کتاب کہا جاتا ہے، ہاذی ہی کتاب نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض الفاظ وہ عربی میں مؤنث اور اردو میں ان کو مذکر، اور بعض عربی میں مذکر اور اردو میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. شمس جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، اور سورج جو کہتے ہاں ہیں جی، فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى الشمس بازغة، تو یہ شمس کی آگے وہ حالت کیفیت بیان کی تو وہ مؤنث استعمال ہوا. اور صورت جو تکویر ہے اذا الشمس کورت، تو یہ کورت یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اذا السماء فطرت، اذا السماء شقت، تو السماء کے بعد جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ مؤنث استعمال کیا جا رہا ہے. جی جہنم بھی مؤنث ہے، جہنم بھی مؤنث ہے عربی میں، یعنی مطلب الفاظ بعض جو ہیں وہ اردو اور عربی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. جی 10,000 عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. الغضب، الغرور، المثال. عثمان طاہر صاحب، المثال اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال صحیح ہے. الصبر، اور جو نا تجھے پہنچے کہیں اور پہنچو نا اس لیے آؤ یہاں بیٹھے. کل وہ کہہ رہے تھے مجھے جیزس کی پوری سٹوری پتا تھی واپسی میں رستے میں نا، اچھا تو وہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے تو عیسیٰ کا پتہ نہیں تھا، تو اچھا. تھوڑا انگریزی میں مجھے الصبر پٹی صاحب، الصبر، صبر کرنا ہے کسی التفسیر، وضاحت، السلام، البشر، القرض، القوة. جی غار کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟
جی الغار اور بصیرت کو البصیرہ، قوت جی کہف اور غار میں کوئی فرق ہوگا کہ یہ مترادف ہیں؟ جی کہف اور غار کہف اور غار یہ تھوڑا فرق ہے لیکن مترادف لفظی ہے. ہاں جی نہیں نفل تو اور چیز ہے، نفل تو وہ تو نکل جائے، یہ بند ہوتی ہے. اس کے دو اس کو مکمل کیسے کریں گے؟ المفلس ایمن بتائے گا اس کو مکمل کیسے کرنا ہے؟ میم القیام، شاباش جی. اسی طرح ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب یہ الفاظ کیا بن گئے ہیں؟ حرج غروب جی، اور اسی طرح مثال. ٹھیک ہے جی جناب. میری پوچھنا یہ تصدیق ہے، شدید ہے، جی اس میں لام سائلنٹ ہے، لیکن الغضب اس میں یہ کیوں اس طرح آ رہا ہے؟ لام اس میں آ رہا ہے. شمسی اور قمری کا پوچھ رہے ہیں. ہاں کچھ الفاظ ہیں جس میں الشمس اور ال، یہاں لام سائلنٹ، لام نہیں پڑی جا رہی. حمزے کو شین کے ساتھ ملایا، یہاں حمزے کو لام کے ساتھ ملایا. ٹھیک ہے، تو یہ عربی میں اس لام کو لام شمسی کہتے ہیں. اس لام کو کیا ہے؟ لام شمسی کہتے ہیں. اور اس لام کو لام قمری کہتے ہیں. ذرا شمس کے نیچے یہ کیا ہے؟ القمر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ لام پڑی گئی، تو اس لام کو لام قمری اور اس لام کو لام شمسی. جو لفظ لام کے بعد ہو اور اس کے اوپر شد پڑی جائے اس کو لام شمسی کہا جائے گا، اور جس لام کے اوپر جزم ہو تو اس کے بعد
جو لفظ ہے حرف ہے اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے لام پڑی جائے اس لام کو لام قمری کہتے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے انسان کو خود بخود فیل ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ جو میں نے پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے۔ مثلا آپ الشمس پڑھیں گے تو مشکل ہوگا الشمس، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے الشمس، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ القمر پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گا القمر، اسی طرح الغضب، اب حمزے کو لام کو سائلنٹ کر کے غین کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھنے میں مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے جس لام کو پڑھا جاتا ہے وہ لام قمری ہوگا اور جس لام کو سائلنٹ کیا جاتا ہے وہ لام شمسی ہوگا۔ آخری کویشچن وہ قطعات، جی یہ بصیرہ جو ہے البصیرہ جو ہے یہ مطلب خوش خبر کو بولتے ہیں یا وہ الگ ہے بشارت؟ نہیں وہ بشارت اور چیز، یہ دیکھیں یہ سواد ہے، وہ بشارت اور چیز ہے، یہ بصیرت ہے کہ انسان دور اندیشی کہ کسی بھی چیز کو پہلے وقت سے پہلے سمجھ جائے۔ جب قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح فخرج علی قومہ من المحراب، تو قوم پہلے آپ نے پڑھ لیا اور المحراب آج کے سبق میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اب دوسری آیت من البشری احدا، البشر احد بھی آپ نے پڑھا ہے، واحد پڑھا ہے، احد تو نہیں پڑھا۔ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، غضب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، شدید آج، غضب بھی آج، تینوں ہو گئے۔ ذالکم فسق ما لا يرضى من القول استقاموا على الطريقة أن القوة لله جميعا، القوة فجزاؤه جهنم إذ هما في الغار 3 مرات من قبل صلاة الفجر جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لكي لا يكون عليك حرج۔ جناب یہ جو حرج ہے یہ عربی میں دو اس کے معنی، ایک تو حرج یہ والی دوسری ایک دو وہ والی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مذاق کر کے تو نہیں؟ اس کا مطلب یہ اس کا مطلب ہے قتل کرنا۔ یہ میں نے نہیں پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ مذاق کچھ اس کا مطلب ہے کیا مذاق، نہیں پتہ نہیں لکھا حرج قتل کو مانا جاتا ہے۔ جی تو یہ آج کا واضح ہے۔ تو میں نے جس طرح ابتدا میں شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کیا کرنی ہے، کوشش نہیں کوشش، کیا کرنی ہے کوشش، کوشش نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو خود بخود سمجھنے کی انشاءاللہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا ضروری سوال ہے، ریکارڈنگ والا ہے جی ریکارڈنگ والا ہے۔ اصل میں صبح جو فجر کا وقت ہے، فجر کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہے کہ سورہ یہ جو فجر میں قرآن جو شاید ایک تو یہ پارٹ، دوسرا ہمارے اذکار بھی ہیں، جیسے ہم سیکھتے رہے ہیں آپ سے بھی کہ اذکار جو سورج نکلنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ تو صبح مسجد میں کچھ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پریشر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ تعلیم ہو رہی ہے اور آ جائیں۔ ویسے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے اتنا سخت قسم کا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن ان سے یہی بات چیت چل رہی تھی، میں نے کہا صبح کا ٹائم جو ہے وہ جیسے آپ سے ان کی حدیث بھی ہے کہ قرآن جو ہے قرآن کل شہر ایک دفعہ مہینے میں ختم کرنا چاہیے۔ تو فجر میں اگر پڑھنا ہے تو وہ ایک اگر پارہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگ جائے گا، اور اذکار کے ساتھ آپ سورج نکلنے تک آپ مشکل سے یہ کر پاتے۔ تو اس ٹائم میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ قرآن پڑھیں، اپنے اذکار مکمل کریں، یا ہم جو ہیں وہ جا کے کوئی اور عمل کریں؟ اس کے لیے تھوڑی وضاحت جو ہے نا
دیکھیے سب سے پہلی چیز جو نماز کے بعد کے اذکار اور صبح کے اذکار ہیں وہ پہلے اہم ہیں. کیوں؟ جو چیز جس وقت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا، اس کو اسی میں کیا جائے گا تو وہ ٹھیک رہے گی. چونکہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اذکار الصباح والمساء، صباح کا جو لفظ ہے یہ سورج نکلنے سے پہلے ہے، مساء کا جو لفظ ہے یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، سورج نکل آیا تو پھر نہار ہو گیا. سورج نکل آیا تو پھر کیا ہے؟ نہار. سورج غروب ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ لائل. سورج غروب ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ لائل. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ کیے کس ٹائم. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ایک بات جو ہے اس کے لیے پورا ذکر کیا جائے. حدیث کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو بیس بنا کے پوری اس کے اوپر اس عمل کی بلڈنگ کو تیار کیا جاتا ہے. آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی اور بڑی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ یا ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ مصلی پر بیٹھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد وہ کتنی دیر کے بعد واپس آئی. تو آپ نے ان کو جب دیکھا تو وہ اپنی جگہ پہ آپ نے کہا ابھی تک ادھر ہی؟ ہاں یا کیا کر رہی ہے؟ ذکر کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم نے تیرے بعد صرف 3 دفعہ یہ کلمات، 4 کلمے پڑھے جو سب سے بڑھ کے اجر میں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ گئی؟ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان اذکار کو فجر کے بعد پہلے یہ پڑھنے چاہیے. پہلے تو نماز کے بعد کے اذکار، جب وہ مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو صبح کے اذکار ہیں ان کو سورج نکلنے سے پہلے پھر ٹائم بچ جائیں جو مرضی پڑھو. آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ پڑھو. ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں. اسی طرح وہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ ان اذکار کو پڑھ لیں. اگر کسی وجہ سے رہ گئے ہیں تو وہ مغرب کے بعد پڑھنے میں کوئی عرض نہیں. لیکن جو افضل وقت ہے، جو صحیح ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے انسان ان کو پڑھ لیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام، اب کوئی شخص یہ کہے جی جو فجر کی نماز ہے وہ ظہر کے بعد پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے. روٹین تو نہیں. روٹین اگر اسی طرح انسان بنا لے تو یہ درست ہوگا. نہیں، پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے تو نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیں. ادھر نہیں کوئی آئے گا نہیں، نماز کو تو ٹائم پہ پڑھنا ہے. تو جس طرح نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے، اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام جس ٹائم پہ کیا ان کو اسی وقت پہ کرنا ہی افضل ہوگا. لہذا آپ کو فجر کی نماز کے بعد پہلے نماز کے اذکار کرنے چاہیے، پھر اس کے بعد جو دوسرے اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے. اس کے بعد آپ ٹھیک ہے وہ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، درس میں بیٹھیں، کوئی عرض نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک. سبق کے تعلق جی